بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ بھارت کو روسی S-400 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی پہلی کھیپ مل گئی، پاکستان اور چین کی سلامتی کو خطرہ۔ عرب اتحاد کے مارب کے قریب حملے، مزید 80 حوثی ہلاک۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا نیا دور جلد شروع ہو سکتا ہے، سعودی وزیر خارجہ۔ امریکی سینیٹر کا جو بائیڈن سے تیل کے محفوظ ذخائر استعمال کرنے کا مطالبہ۔ لاہور اسموگ کی شدت میں بدترین اضافہ، ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ سعودی عرب میں 14,000 سے زائد غیر ملکی گرفتار۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے سسٹم پر ہیکرز کا خطرناک حملہ، لاکھوں میلز بھیج دیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ کا اسرائیل کا دورہ۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس سے میزائلوں کی فراہمی شروع، بھارت پر امریکی پابندیاں منڈلانے لگیں۔ روس نے بھارت کو S-400 فضائی دفاعی میزائل سسٹم کی فراہمی شروع کر دی ہے، جس کے بعد بھارت پر امریکی پابندیوں کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ترکی ایسا میزائل سسٹم لینے کے بعد امریکی پابندیوں کو بھگت رہا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روسی دفاعی نظام کی فراہمی نے بھارت کو 2017 کے امریکی قانون کے تحت امریکہ کی طرف سے پابندیوں کے خطرے میں ڈال دیا تھا، جس کا مقصد ممالک کو روسی فوجی ساز و سامان خریدنے سے روکنا ہے۔ روسی خبرساں ایجنسی انٹرفیکس کی رپورٹ کے مطابق روسی فوجی تعاون ایجنسی کے سربراہ دمتری شوگایوف نے کہا ہے کہ پہلی سپلائی شروع ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ S-400 سسٹم کا پہلا یونٹ اس سال کے آخر تک بھارت پہنچ جائے گا۔ زمین سے فضا میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے 5 ارب 50 کروڑ ڈالر کے 5 میزائل سسٹمز کے لیے 2018 میں معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس کے بارے میں بھارت کا کہنا تھا کہ ان کی چین سے خطرے کے مقابلے کے لیے ضرورت ہے۔ بھارت کو کیٹسا کے تحت امریکہ کی طرف سے متعدد مالی پابندیوں کا سامنا ہے، جس میں روس کو یوکرین کے خلاف کارروائیوں، 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت اور شام کو مدد فراہم کرنے کی وجہ سے شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ ایک مخالف قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس امریکہ نے کاٹسا کے تحت روس سے S-400 میزائل دفاعی نظام حاصل کرنے والے نیٹو اتحادی ترکی پر پابندیاں عائد کر دی تھی۔ امریکہ نے ترکی کے دفاعی نظام اور دفاعی صنعتوں کو پابندیوں کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ ترکی سے F-35 اسٹیلتھ جنگی طیاروں کا معاہدہ بھی ختم کر دیا گیا تھا، جو امریکہ کے دفاعی نظام میں جدید ترین جنگی طیارے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یمن میں عرب اتحاد کی مارب کے قریب کارروائیاں جاری۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران حوثی ملیشیا کے اہداف پر مزید 22 فضائی حملے کیے گئے۔ سرکاری خبرساں ایجنسی SPA کی رپورٹ کے مطابق ترجمان کی طرف سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کے دوران مزید 19 فوجی گاڑیاں تباہ، جبکہ 80 سے زائد دہشت گردوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے پچھلے کئی ہفتوں سے یمن کی کمشنری المارب کے مختلف علاقوں میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس سے نہتے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ عرب اتحاد شہریوں کے تحفظ کے لیے حوثی ملیشیا کے یونٹس اور ارکان کو نشانہ بنانے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد برائے یمن کی جانب سے مارب کے قریب حوثی ملیشیا کے اہداف کو پچھلے ایک ماہ سے روزانہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رکھے گا، جس کے لیے جلد ہی ایک نیا مکالماتی مرحلہ شروع ہو سکتا ہے۔ فیصل بن فرحان نے فرانس 24 چینل پر بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پہلے بھی 4 بار مذاکرات ہو چکے ہیں، جس میں پیش رفت کا سلسلہ برقرار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چند ہفتوں میں ایران سے دوبارہ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات جاری رکھے گا۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ تیل کے محفوظ ذخائر کے استعمال سے قیمتوں میں کمی لا سکتا ہے۔ امریکی حکومت کے سینیٹر چیک شومر نے جو بائیڈن سے تیل کے محفوظ ذخائر استعمال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ چیک شومر کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ تیل کے محفوظ ذخائر کا استعمال شروع کرے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری ریلیف کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے تیل کے اسٹریٹجک ذخائر ٹیکساس اور لوزیانا میں بنا رکھے ہیں۔ محفوظ ذخائر تیل کی قیمتوں کو نارمل کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لاہور اسموگ کی شدت میں بدترین اضافہ، ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق لاہور میں اسموگ کی شدت میں بدترین اضافہ ہو گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ مجموعی طور پر لاہور کا AQI 425 ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور آلودگی کے حوالے سے سر فہرست آ گیا۔ شہر میں تاحال بارش کے کوئی امکانات نہیں۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو باہر نکلتے وقت ماسک پہننے کی ہدایت کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر قیام کرنے والے 14,000 سے زائد تارکین وطن گرفتار کر لیے گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں کچھ عرصے بعد غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف ملک بھر میں کارروائیوں کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں تارکین وطن گرفتار ہو چکے ہیں۔ غیر قانونی گرفتار شدگان کی مذکورہ تعداد 4 نومبر سے 10 نومبر 2021 تک کی ہے اور اس دوران 14,932 غیر ملکیوں کو پکڑا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کل تعداد میں 7,511 گرفتار شدگان اقامہ قوانین، 5,872 گرفتار شدگان سرحدی قوانین جبکہ 1,549 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے۔ گرفتار افراد میں 66% یمنی، 32% ایتھوپین اور 2% دیگر ممالک کے شہری شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے سسٹم پر ہیکرز نے خطرناک حملہ کر کے لاکھوں میلز بھیج دی۔ FBI نے کہا ہے کہ واقعے سے متاثر ہارڈ ویئر کو مسئلہ سامنے آنے کے بعد فوری طور پر آف لائن کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن FBI کے ای میل سسٹم میں ہیکرز نے داخل ہو کر ممکنہ سائبر حملے کے لاکھوں انتباہی پیغامات ارسال کر دیے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں ادارے کا کہنا تھا کہ FBI کے سرکاری ای میل ایڈریس سے جعلی ای میلز بھیجی گئی۔ FBI کا کہنا تھا کہ اس واقعے سے متاثر ہارڈ ویئر کو مسئلہ سامنے آنے کے بعد فوری طور پر آف لائن کر دیا گیا۔ یہ ایک مسلسل صورتحال ہے۔ خطروں کی نگرانی کرنے والی آرگنائزیشن سپریم ہارڈ ویئر پروجیکٹ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہیکرز نے لاکھوں ای میلز ارسال کی جن میں ممکنہ سائبر حملے کی وارننگ دی گئی تھی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ کا اسرائیل کا دورہ۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل MM نروانے اسرائیل کے 5 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجی سربراہ کے دورہ اسرائیل کا مقصد بھارت اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔